السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ مائرہ سلطان۔ ناظرین، آپ نے تاریخ انسانی میں بہت سے ایسے عالم، بہت سے ایسے بزرگ دیکھے جنہوں نے بغیر کسی لالچ کے انسانیت کی خدمت کی۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بلا کسی معاوضے کے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کا روحانی اور جسمانی علاج کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم آج ایک آستانے کے باہر موجود ہیں۔ یہاں پہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو بغیر کسی معاوضے کے اپنی جیب سے لوگوں کا روحانی اور جسمانی علاج کرتے ہیں، اور لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اس علاج سے انہیں مکمل طور پر شفا ملتی ہے۔ تو آئیے ہم اندر چلتے ہیں اور جا کے لوگوں کے رائے جانتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ یہاں پر کیسے آئے اور انہیں یہاں آنے سے کتنی شفا نصیب۔ ناظرین، آپ نے دیکھا یہاں پر کافی لوگوں کی تعداد موجود ہے جو یہاں پر علاج کے لیے آئے ہیں، اور میرے ساتھ ایک خاتون موجود ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ کیسے آئیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں کینسر کا دم کروا رہی ہوں ادھر سے، اچھا، اور مجھے کافی شفا ہے۔ تو آپ کس کے کہنے پر یہاں آئیں؟ آپ کو کس نے بتایا ان کا؟ ہم نے نیٹ پہ دیکھا تھا ان کو۔ اچھا، نیٹ پہ دیکھا تھا آپ نے ان کو، تو پھر آپ نے کب سے آ رہی ہیں آپ یہاں؟ مجھے ہو گیا 4-5 مہینے ہو گئے آتے ہوئے۔ 4-5 مہینے ہو گئے ہیں۔ یہ میرا گلا کافی بڑا تھا ادھر سے، اچھا اب ٹھیک ہو گیا، اچھا، مطلب اب تو کافی فرق ہے آپ کو۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ صحیح، ماشاء تو اللہ۔ آپ آج یہاں پہ کیا کرنے آئی ہیں؟ آج بھی دم ڈلوانے آئی ہوں۔ دم کروانے آئی ہیں، مطلب آپ کو اتنا پکا علاج کے لیے آئی ہیں؟ ہاں جی، میں علاج کے لیے آئی ہوں۔ آج میرا 12واں ہفتہ ہے۔ میں مسلسل آ رہی ہوں، میں تھائرائڈ پیشنٹ ہوں۔ تھائرائڈ پیشنٹ؟ جی میں اس کو آپریٹ بھی کروا چکی ہوں بقول ڈاکٹرز کے۔ مجھے ساری زندگی میڈیسن اس کی کھانی پڑے گی، اچھا، لیکن میڈیسن سے بھی یہ ہے کہ اس میں کمی نہیں آ رہی تھی۔ الحمدللہ آج 12واں ہفتہ ہے اور اس میں خاصی کمی ہے اس کے سائز میں۔ اچھا، 8 ہفتہ ہوا۔ اچھا 8 ہفتہ ہوا۔ تو آپ کتنے فیصد جو ہے آپ کو آپ کا مرض ہے اس کا بہتری آئی ہے؟ کتنے فیصد آپ کا علاج ہو چکا ہے؟ 7 ہو چکا، ابھی 8واں آج۔ اچھا، آپ بنگلہ دیش سے ہیں؟ جی میں تو آپ یہاں پاکستان کیسے آئیں؟ میرا ہسبینڈ ہو، آپ کی شادی یہاں ہوئی ہے؟ شادی یہاں ہوئی۔ اچھا، چلیں جی، بہت شکریہ، تھینک یو۔ شفا ملتی ہے۔ تو آپ کو کس نے بتایا ان کا؟ مجھے میرے ایک دوست نے بتایا تھا۔ آپ کے دوست نے بتایا جی تھا؟ جی۔ اچھا، تو میں کل آیا تھا ادھر، تو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی سب سے پہلے نا آپ بدھ اور اتوار کو کسی ایک دن یہاں تشریف لائیں، اور یہاں پر دم کیا جاتا ہے، تیل گرم ہوتا ہے، اور یہ حضرت صاحب جو ہیں یہ پاؤں کی ایڑی سے اس جگہ پہ جہاں درد ہوتا ہے وہاں ٹچ کرتے ہیں، مس کرتے ہیں، تو ادھر شفا مل جاتی ہے۔ میں ادھر آیا ہوں، انہوں نے پہلی دفعہ مجھے دم کیا، ابھی دوسری دفعہ پھر کرنا ہے۔ پہلی دفعہ دم کیا، مجھے ایسے لگا فوراً درد میرا جیسے مقناطیس نے کھینچ لیا ہے، اور میں نے چل پھر کے دیکھا میرا پاؤں صحیح موو ہو رہا ہے۔ اور اچھا، مطلب آپ کو پہلی بار میں فرق محسوس ہو رہا ہے؟ پہلی مرتبہ ہی مجھے فرق محسوس ہوا ہے۔ ابھی انہوں نے دوسری مرتبہ دم بھی کرنا ہے، اور یہ ابھی پھر پاؤں دوبارہ ٹچ کریں گے۔ انشاءاللہ میرا عقیدہ ہے کہ مجھے یہاں سے شفا ملے گی۔ چلیں جی، بہت شکریہ آپ کا۔ تھینک یو۔ لے کر آتے ہیں۔ اچھا، تو یہ اس کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے؟ کیسے پیر صاحب دم کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ یہ ابھی گرم ہوگا نا، یہ اندر جائے گا، پھر اندر میاں صاحب ایڑی سے ساتھ دم کرتے ہیں، ایڑی کے ساتھ ایڑی لگاتے ہیں اور پاؤں کے ایڑی کے ساتھ دم کرتے ہیں۔ جی اچھا، یہ مطلب یہ جو کھولتا ہوا تیل ہے اس کے اندر اپنی ایڑی لگاتے ہیں اور اس سے وہ اچھا دم مریضوں کرتے کو شفا ہوتی ہے۔ ہیں۔ اچھا، تو جو مرض والا حصہ ہوتا ہے اس کے اوپر وہ اپنی ایڑی لگاتے ہیں۔ یہ لے جائیں اندر لے یہ ناظرین آپ کو ہم تیل دکھاتے ہیں، یہ دیکھیں کتنا یہ گرم ہو چکا ہے۔ دم کرتا ہے۔ اسے دم ہاں جی، کرتے ہاں ہیں۔ اچھا، صحیح۔
آپ کو یہاں ریفر کیا تھا؟ کس نے بھیجا تھا؟ کسی نے بتایا تھا ہمیں. کسی نے بتایا تھا آپ کو؟ کب سے آ رہی ہیں آپ یہاں؟ مجھے 1.5 سال ہو گیا. ہاں جی. تو آپ نے کسی ڈاکٹر سے علاج کروایا تھا؟ ڈاکٹر سے بھی کروایا, نمول اسپتال سے, اور انہوں نے دم کیا. اللہ کا شکر میں چل پھر رہی تو ہوں. ڈاکٹرز کا کیا کہنا تھا؟ ڈاکٹر صاحب کو وہ آپ کو پتہ ہی جو کہتے ہیں, انہوں نے کیا کہنا, گورنمنٹ اسپتال ہے, انہوں نے کیا کہنا ہے. اللہ کا شکر بہت اطمینان سے دیتے ہیں, تسلی دیتے ہیں. کسی کو ہو بھی تو پھر بھی تسلی بہت ہے. انہوں نے مجھے بہت تسلی دی کہ انشاءاللہ. اب آپ کا علاج ہو چکا ہے؟ ہاں ہو چکا. میں ویسے مکمل طور پر صحت یاب ہو چکی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. ابھی میں دوائی کھا رہی ہوں اسپتال کی, تو ان سے بھی دم کروائی جا رہی ہے. تو کتنے فیصد آپ کا علاج ہو چکا ہے؟ اب انہوں نے دوائی دے دی ہے مجھے. 5 سال تک انہوں نے کہا دوائی کھانی. ہر مہینے چیک کروانے جاتی ہوں میں وہاں پہ ڈاکٹرز کے پاس. ہاں جی. تو یہاں پہ آپ کب سے آ رہی ہیں؟ مجھے 1.5 سال ہو تو گئے. یہاں سے آپ کا علاج کتنے فیصد ہو چکا ہے؟ ٹھیک ہو گئی ہوں میں. اللہ مطلب آپ دونوں طرف سے علاج کروا رہی ہیں؟ اطمینان سے آتی ہوں میں, ویسے ہی اپنی خوشی سے آتی ہوں کہ دم کروانے کے لیے. اچھا. پھر محسوس ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں. مجھے درد ہوتی ہے کہیں, میں دم کروا لیتی ہوں, مجھے آرام آ جاتا ہے. اللہ کا اچھا, آپ کا شکر ہے. علاج. ہاں جی, اللہ کا شکر ہے. چلیں جی, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. ناظرین, اب پیر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے یہ طریقہ علاج کہاں سے سیکھا اور یہ لوگوں کو کتنے فیصد ان کے اس علاج سے فرق پڑتا ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ طریقہ کسی نے آپ کو عطا کیا ہے یا آپ نے اپنی محنت سے جو ہے یہ اس کو سیکھا ہے؟ پہلے چھوٹی سی ایک بات کہتے ہیں جو ابھی آپ جو کہہ رہی تھی, کس سے سیکھا. روحانیت کا یہ سفر ہے, اس میں سیکھا نہیں جاتا. کوئی مرشد تو ہوں گے آپ کے. یہ بیسیکلی عطا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ جب چاہتا ہے اپنے بندوں کو, وہ آگے سے آگے ٹرانسفر کر دی جاتا ہے. ایسے ہی ہے. اس کی مثال میں اگر یوں ہوں, جیسے کہ میں یوں کہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ سنگت میں رہنے سے بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں. اور جب میگنیٹ کے پاس ایک لوہا مقناطیس کے ساتھ جب لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مقناطیس کی طاقت بھی اس لوہے میں دے دیتا ہے. تو وہ مقناطیس کون ہے؟ مقناطیس ایک عرصے کے بعد وہ مقناطیس بن جاتا ہے. اسی طرح یہ سلسلہ آگے سے آگے چلتا جا رہا ہے. مجھ سے پہلے پیر عثمان صاحب ہمارے جو استاد ہیں, پیر ہیں, ان کو عطا ہوا, ایک مجذوب نے ان کو عطا کیا. وہ سفر چلتا چلتا ہمارے تک آیا, ہمارے سب آگے ہوتا ہوا آگے لوگوں میں جا رہا ہے. جیسے کہ عاصم شفیق صاحب بیٹھے ہوئے, میں نے ان کو اجازت دی, اور ماشاءاللہ ہمارے ایک خوبصورتی ہے جب ہم کسی کو اجازت دے دیتے, ہمارے اور شاگرد کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا, یعنی کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے. جو دم ہم کر رہے ہیں وہی اثر ہمارے آگے جن کو اجازت دیتے ان میں بھی اسی طرح ہی ہے. اور یہ سفر ایک چلتا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی فضل و. جو آپ کے پاس لوگ آتے ہیں, کتنے فیصد لوگوں کو آپ کے دم سے جو ہے وہ فرق پڑتا ہے, وہ جو ان کی بیماری ہے اس کا علاج ممکن ہوتا ہے؟ دیکھیں, اللہ کا شکر ہے, جو بھی لوگ آتے ہیں کچھ نہ کچھ اپنا حصہ لے کر جاتے ہیں. میں علاج کے لیے آیا ہوں, یہ میرے بھائی ہیں. اچھا. ان کو فالج کا اٹیک ہوا تھا. اچھا. تو مجھے کسی نے یہاں کا ایڈریس دیا, میں ادھر آیا ہوں, تو انہوں نے دم وغیرہ کیا ہے. یہ جو تیل ہے, یہ تیل ادھر سے ہم نے خریدا ہے اور ان کو دیا ہے. یہ گرم کر کے ایڑی کے ساتھ جس جگہ پہ جو نقص ہوا ہے, جو بیماری ہے جس جگہ پہ, اس جگہ پہ وہ لگاتے ہیں ایڑی کے ساتھ. اور اللہ کے فضل سے یہ ان کا تو کمال نہیں ہے, لیکن یہ کمال تو رب تعالیٰ کی ذات کا ہے. اس کی وجہ سے یہ تھوڑا. تو ان کو کتنا فرق پڑ چکا ہے؟ ابھی تو آج پہلا دن ہے, اچھا, لیکن فرق جو ہے نا وہ کافی محسوس ہوا ہے. اچھا, تو آپ نے میڈیکیشن کروائی, کسی ڈاکٹر کو دکھایا تھا؟ میڈیکیشن بھی کروائی ہے ان کی, وہ بھی کروا رہے ہیں ہم ساتھ ساتھ میڈیسن. ڈاکٹرز کا کیا کہنا ہے؟ ڈاکٹرز کا بھی یہی کہنا ہے کہ آہستہ آہستہ ہے. تو پیر صاحب کا کیا کہنا ہے؟ پیر صاحب وہ انہوں نے کہا جی آپ دم کروائیں, اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. صحیح ہوگا. بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے. چل رہا ہے, یہاں باہر کے ممالک سے بھی لوگ آپ کے پاس علاج کے لیے آتے ہیں؟ پاکستان میں تو ہر شہر سے لوگ آتے ہیں اور ہمیں بھی جانے کا اتفاق ہوتا رہتا ہے. اور پاکستان سے باہر سے بہت زیادہ لوگ آتے ہیں, اور میں بھی باہر جاتا ہوں لوگوں کو اس فیض کو بانٹنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لگا رکھی ڈیوٹی ادا کرنے. تو اس کے لیے مختلف ممالک میں میرا آنا جانا ہوتا رہتا ہے. اور
सऊदीया में सऊदी अरब, सऊदी तो मानते ही नहीं है रूहानियत को। देखिए, अगर मैं वो यूँ कहूँ कि जब मजबूरी आती है तो सबको मानना पड़ता है। वो रूहानियत से इनकार नहीं करते, रूहानियत के वो कायल हैं। असल में वो मेरा ख्याल है कि वो उसको डिनाई करते हैं, जो हम तावीज़ गंडा करते हैं जादू से, उससे अवॉइड वो करते हैं, क्योंकि वो उनको वो सबको उसी में एक ही कैटेगरी में ले जाते हैं। मगर वो ये है कि कारी सुदेश साहब ने पीर उस्मान साहब से दम करवाया, गवर्नर मक्का उनसे दम करवाते रहे और करवाते हैं, जो जिनके पास चाबी है, शेबी फैमिली, शेबी सारे उनसे आते हैं और फैज़याब हुए। तो गवर्नर मक्का को मुझे नाम एग्जैक्टली याद ज़हन में इस वक्त नहीं आ रहा, तो उनको कैंसर था, वो फिर गए उधर इंग्लैंड में इलाज करवा रहे थे। उनको पीर उस्मान साहब का पता चला, वो इंग्लैंड उनके पास चले गए और वहाँ पर वो 3 माह उनसे मुसलसल उनके पास ज़ेरे इलाज रहे, और बल्कि उनका प्राइवेट जहाज़ भी तो खड़ा रहा। और फिर अल्लाह के फजल करम से वो ठीक होकर तो वो वापस सऊदीया जब आए तो उन्होंने इन सबको दावत दी और स्पेशल वीज़े पे वहाँ पे बुलाया। पीछे जब जाते हैं तो उनके लिए खाना काबा का दरवाज़ा भी खोला गया, और फिर वहाँ पे आपने नवाफिल पढ़े, फिर छत पर जाकर नवाफिल पढ़े, और आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक के अंदर भी जाने की सादत पीर साहब को नसीब हुई। तो ये सारा कुछ ये फैज़ है, ये जो लोगों की खिदमत करते हैं ये उसका ही बदल है। अल्लाह ताला अपने बंदों की खिदमत के बदले में इज़्ज़त भी अता कर रहा है, और वो जगह अल्लाह ने मौका दिया जाने का जहाँ किसी को नसीबों वालों को मिलता है। इसलिए सऊदीज़ मानते हैं, मगर सिर्फ वो जादू टूने से वो अवॉइड करते हैं। तो आपके पास मुरीद जो हैं वो आते हैं दूसरे ममालिक से? बेशुमार लोग आते हैं, बेशुमार लोग आते हैं, हर वक्त हर रोज़ कोई ना कोई आया होता है। तो और जहाँ पे हम बाहर जाते हैं तो वहाँ पे किसी न किसी को ये ड्यूटी तहवीज़ कर देते हैं ताकि ये सिलसिला फैज़ आगे बढ़े। हमारी सिर्फ एक ही उनसे रिक्वेस्ट होती है, किसी की मजबूरी नहीं खरीदनी, किसी से पैसे नहीं लेने, किसी की मजबूरी पर उसको तंग नहीं करना। जो आपके पास है आपका काम है दम करना। देखिए, हम दम करते हैं, कर्म अल्लाह करता है, हम अपना काम पूरा कर रहे हैं, बाकी अल्लाह जाने उसकी रज़ा है। अच्छा, आप सिर्फ रूहानी इलाज कर रहे हैं या साथ जिस्मानी इलाज भी करते हैं? देखिए, हम करते तो जिस्मानी इलाज है, जिस्म का इलाज की तरफ कैसे इसको नहीं, रूहानी तरीके से जिस्मानी इलाज कर रहे हैं। अच्छा। हम दम कर रहे हैं जो एक रूहानी इल्म है, जो रूहानी इलाज है, कर इंसानों का रहे हैं, जिस्म का कर रहे हैं। जिस्म में उनको फॉलेज है, किसी को बैकबोन का प्रॉब्लम है, घुटनों का प्रॉब्लम है, उनको लिवर का प्रॉब्लम है, हेपेटाइटिस है, कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेस्ट कैंसर है, ओवरीज में प्रॉब्लम है, तो सारे इंसानों के लिए ही है। इंसानी ही आम तेल से ही आप इलाज करें, कोई खास किस्म का तेल इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं? सादा सा ऑलिव ऑयल होता है, जैतून का तेल, सादा सा तेल कहीं से भी ले आएं, उसको गर्म करते हैं, उसमें एड़ी डिप करते हैं। अब आप ये पूछेंगे एड़ी डिप क्यों करते हैं? जी। तो एड़ी इसलिए, देखिए, इसमें रूहानी सफ़र में एक खूबसूरत चीज़ ये है, इसमें सवाल नहीं हम कर सकते अपने बड़े से कि क्यों। अगर उन्होंने कहा इस तरह करना है तो हम कर ही जा रहे हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़, हाथ से भी हम लगा सकते हैं, और मैंने कई दफ़ा लगाया। कई ऐसे मेरे जानने वाले दोस्त हैं जो कहते हैं हमने पाँव नहीं लगाना। मैं कहा लाओ यार, हाथ से लगा देते हैं। हाथ को मुझे मेरा जो है कि मैं यूँ कहूँगा, बुज़ुर्गों ने इसलिए मना किया कि हाथ के अंदर हिस्स होती है, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। पाँव के उस हिस्से में फीलिंग्स नहीं होती। फीलिंग्स मीन जब हम उसकी किसी कमर पे लगा रहे हैं, ना कमर पे लगने वालों को फील हो रहा है, ना हमें फील हो रहा है। अगर हम हाथ से लगाएं किसी की कमर पे, किसी मर्द की, किसी औरत के, बच्ची की लगाना तो हमारे लिए मुश्किल होगी। किसी गर्दन पे सपोज लगाना नामुनासिब समझते हैं, नामुनासिब, और वो अच्छा नहीं है। तो इसलिए यकीनन बुजुर्गों ने उसी वक्त जब ये सिलसिला चला, और एड़ी तो वैसे भी हमारे, अगर हम देखें इस्लाम में, इसको मैं उससे रिलेट तो नहीं कर रहा, मगर फिर मिसाल के तौर पे दे रहा हूँ। ये सिलसिले, रूहानी सिलसिले सर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से चले हुए हैं, स्पेशली नक्शबंदियों के। वो एक वाक़या कभी कभी अगर हम देखें जिसमें सांप ने एड़ी पे बार बार डसा, और भी जगह भी तो डस सकता था। आका सरवर दो आलम ने अपना लुआब दहन उनकी एड़ी पे लगाया। तो क्या वो सिलसिला फैज़ एड़ी वाला ख़त्म हो सकता है? वो क़यामत तक ख़त्म नहीं होगा। ये सिलसिला ऐसे ही रहेगा, और वो सिलसिला बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा और बढ़ता रहेगा। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही है, अल्लाह ताला भी अपने बंदों को कहता है कि उठो और लोगों को बताओ कि कुरान पाक की शान क्या। अगर मैं इसकी मिसाल ये दूँ कि मैं एक मुल्क में था जहाँ पे हिंदू बहुत ज़्यादा हैं, मुसलमान
منورٹی میں ہے, وہاں پہ ہندو آئے, انہوں نے دم کروایا, اب علاج کرایا اور چلے کر میں واپس آ گیا. یہ سلسلے کا کچھ عرصے بعد میں دوبارہ جب گیا تو مجھے مل کر بڑی خوشی ہوئی کہ, اور دیکھ کر. مختصر یہ ہے کہ جب وہ پتہ لگا تو میں نے وہ, اس کا نام ششی تھا, تو میں نے سسٹر ششی ہاؤ آر یو, آئی ایم ناٹ ششی, آئی ایم مریم. میرے لیے حیرانگی کی بات تھی کہ مجھے, میں بھول رہا ہوں یا وہ. اس کے میاں کو میں نے کہا گنیش آپ ہاؤ آر یو, آئی ایم ناٹ گنیش, آئی ایم عبد الرحمان. تو بات یہ ہے کہ ان کو ہوا کیا, پھر میں نے پوچھا تو انہوں نے پھر مجھے ہنستے ہوئے بتایا کہ ہم نے آپ کو سرپرائز دینا تھا. کچھ عرصے کے بعد وہ اپنے پنڈت کے پاس تھے, ایک کوئی جو بھی ان کے مذہبی رسومات میں, تو کوئی وہاں پہ اس نے کسی نے بات کر دی کہ آپ کو خیال نہیں آتا, مسلمانوں کے پاس گئے تھے, یہ وہ سارا موقع. انہوں نے کہا کہ ایک ایسا شخص آیا جس نے مجھ سے میرا مذہب نہیں پوچھا, جس نے مجھ سے پیسے نہیں لیے, جس نے میرے سے کوئی فائدہ نہیں لیا. میں میرا میاں اور ہم بچے کو لے کر کے, اس نے علاج کیا اور وہ چلا گیا. اس سے ہم نے, اس نے کہا کیا کر, اس نے کہا میں نے قرآن آیت پڑھی ہے, وہ چلا گیا, ہمیں ٹھیک ہو گئے. اس نے مجھ سے فون پہ بات کی اور پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں, یہ آپ نے کیا کیا تھا مجھے. میں نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا تھا, ہماری ایک ہولی بک ہے, قرآن پاک ہے, جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, اس کا ابھی صرف ایک سینٹینس, ابھی صرف ایک آیت ہم پڑھ رہے ہیں, اس سے تو آگے ہم چلے ہی نہیں ہیں. یہ صرف اس کی برکت ہے کہ جو جتنی بیماریاں تھیں, جو تمہیں پرابلم تھا, اللہ نے اس کو سالو کیا, تمہارے بچے کا پرابلم سالو کیا. یہ قرآن پاک کی شان ہے, ہماری وجہ سے نہیں ہوا. ہم تو صرف اس کا ایک آیت پڑھ رہے ہیں, صرف اس کا ایک سینٹینس ابھی پڑھ کے صرف تمہیں دم کر دیے, اس سے آگے تو ہم چلے ہی نہیں ہیں. اس نے کہا یہ پھر اٹ مینس کہ آپ نے نہیں کیا, تو یہ قرآن پاک کی وجہ سے ہوا. میں نے کہا جی بالکل. اس نے اس کو اسٹڈی کرنا شروع کیا. چند دن بعد جہاں پہ ہم نے, وہاں پہ جو جس کو اجازت دی تھی, وہاں پہ انہوں نے دارالشفا کے نام سے ایک مرکز بنا رکھا ہے, وہاں پر آئے فیملی. انہوں نے کہا جب مسلمان ہونا چاہتے ہیں, ان کی خواہش تھی کہ جب میاں صاحب آئیں گے تب ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم نہیں چاہتے کہ میاں صاحب مہینے بعد آئیں, ہم 30 دن اپنے بے ایمانی کے دنوں میں گزار لیں, مجھے ابھی مسلمان کریں. اور پھر دوسری بات ہے, بتائیں نا سرپرائز دیں گے. وہ مسلمان ہوئے. اس طرح کے کئی واقعات ہیں. دیکھیں یہ اتنا بڑی سعادت ہے ہمیں, اور میں سمجھتا ہوں یہ جو فیض پھیل رہا ہے کہ یہ بھی قرآن پاک کی شان ہے کہ یہ سب لوگ بیٹھے ہیں اور ایک ہی تیل ہے, ایک ہی فرائی پین ہے. اللہ کا کرم ہے, اس نے آپ کے ہاتھوں میں شفا رکھی ہے. اس کا کرم ہے, شفا ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے, اللہ کا کرم, صرف کرم ہے. صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا کرم, قرآن پاک کی شان اور آقا سرور دو عالم کی خصوصی عنایات. یہی وجہ ہے وہ جس پہ عنایت کر دیتے ہیں اس کو انمول کر دیتے ہیں. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. میں کہا کرتا ہوں آپ بکو تو صحیح. جب بک جاتے ہیں نا, جب وہ ہم بکرا بیچ خرید کر لے آتے ہیں, پھر اس کی سنگلی خوبصورت کرتے ہیں, پھر اس کو نلاتے ہیں, دلاتے ہیں, اس کو مہندی لگاتے ہیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ بہن اللہ نے جب ہم جب بک گئے تو وہ جو یہ خوبصورتیاں دیکھ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, ہمارے لیے نہیں کر رہا, وہ اپنے خریدے ہوئے کے لیے کر رہا ہے. تو یہ ساری شان اسی کی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج سب لوگ بیٹھے ہیں. بٹالوی احسان بٹالوی صاحب جیسے جو کسی کو ملتے نہیں, ہاتھ نہیں آتے کسی کے, ہمارے پاس بیٹھے ہیں. یہ اس کا کرم ہے. آپ اپنا علم آگے منتقل کر رہے ہیں, اپنے مریدوں کو دے رہے ہیں. یہ میرے سامنے بیٹھے ہیں, یہ بھائی ہے, شاگرد ہے, سارا کچھ ہے. اچھا. یہاں پہ اگر میں نہ ہوں تو ایک بندہ ہو تو یہ ختم ہی نہ ہو, جتنے رش ہوتا ہے. ہم ابھی سب لوگ کریں گے تب جا کے ختم ہوگا یہ سلسلہ, لوگ فارغ ہوں گے. کتنی دنیا ہوتی ہے. یہ بالکل کرتے ہیں, اسی طرح ہی کرتے ہیں جیسے میں کرتا ہوں. اور اسپیشلی جب میں نہیں ہوتا تو تب تو یہ حالت ہوتی ہے کہ ان کو اٹھا کے گاڑی میں اٹھانا پڑتا ہے. اتنی تھکاوٹ ہوئی تھی. 500 سے 600 بندے کو 2 مرتبہ دم کرنا ہو. ڈیلی بیسس پہ یہاں 500 سے 600 لوگ آتے ہیں. اور اتوار کو ہوتا ہے, بدھ اور اتوار 2 دن ہے. ویسے تو روز کہیں نہ کہیں ہو ہی رہا ہوتا ہے, کر رہے تھے, مگر کلیکٹیولی یہ 2 دن مخصوص. ٹائمنگز کیا ہیں آپ کی؟ اتوار کو صبح 8 بجے سے 2 بجے تک, اور بدھ کو شام 5 بجے سے رات 10 بجے تک. 2 دن ہوتے ہیں. 10 بجے کا مطلب 10 بجے تک جو لوگ آ جائیں گے ان کو سب کو کر کے بھیجتے ہیں. وہ چاہے 11-12 کیسے بج جاتے ہیں رات میں. اور تو آپ کسی قسم کا معاوضہ نہیں لے رہے ہیں ان لوگوں سے؟ کوئی معاوضہ نہیں, کوئی فیس نہیں, کوئی نذرانہ نہیں. 10 روپے مسجد ڈالنے, 10 روپے مسجد ڈالیں, جہاں مرضی ڈالیں. کرسچن آ جائے تو کہتے ہیں جا کے تم چرچ میں ڈال دو, ہندو آ جائے کہتے ہیں مندر میں ڈال دو, کہیں ڈال دو. اس کے علاوہ یہاں پر آنے والے کو کھانے کا انتظام کوشش کرتے ہیں کہ ان کو کھانے کی خدمت کریں,
کھانا کھلاتے ہیں. ویسے یہاں پر ہمارے دیکھیں یہاں پر جب ہم چلے تھے نا تو کہتے ہیں ہم اکیلے چلے تھے، پھر کارواں بنتا چلا گیا، اس طرح دوست بڑھتے گئے. اب یہ شاہ صاحب ہیں ہمارے، یہ شاہ صاحب جو ہیں یہ لنگر کو سارے کو دیکھتے ہیں، اس کا انتظام کرتے ہیں، اس کو بانٹتے ہیں، اس کو لاتے ہیں. مجھے یہ بھی نہیں پتا کیسے انتظام کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، میں نہیں جانتا، کر رہے ہیں. مطلب جو یہاں پہ لوگ علاج کے لیے آتے ہیں ان میں لنگر بھی تقسیم کیا جاتا ہے؟ ان کو میں بھی تقسیم کیا جاتا ہے، اور ڈیلی ویسے بھی 200-250 بندے کا ڈیلی کا کھانا ادھر ہوتا ہے. دسترخوان بیچتا ہے، وہ بھی آپ اپنی جیب سے کرتے ہیں؟ دوست کرتے ہیں، دوست لوگ کرتے ہیں. شاہ صاحب اور ان کے رفقا کرتے ہیں. صحیح. میں نے کبھی یہ بھی پوچھا کیا کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں اور روز ایک نئی ڈش پک کے آتی ہے. تو اب ہم لوگ اکٹھے ہو کر ایک NGO چھوٹی سی چند لوگ مل کے ہم اس کو سارا چلا رہے ہیں. صحیح. اور الحمدللہ یہاں پہ فزیو تھراپی سینٹر ہے، فری فزیو تھراپی سینٹر ہے، جو کہ میل ڈاکٹر فیمیل ڈاکٹر ہیں، اور وہ ڈیلی یہاں پر فزیو تھراپی بھی ہوتی ہے جو فری ہے. فری مینس پہلے 100% فری، اب 30 روپیز کی ایک پرچی رکھی ہوئی ہے. وہ بھی اس لیے کیونکہ ہر آنے والا شخص مالش کروانے آ جاتا تھا، تو اس لیے اب ہم نے اس کو 30 روپیز اس لیے کہ تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا فیل ہو. تو وہ اس میں ڈیلی آ رہے لوگ، اور اللہ کا شکر ہے فیضیاب ہو رہے ہیں، جو کہ فزیو تھراپی ایک مہنگا علاج ہے. ڈیلی کم از کم 500-700 روپیہ ایک شخص کا لگتا ہے، کوئی بھی آدھے گھنٹے فزیو تھراپی کو لیتے ہیں. یہ چل رہا ہے الحمدللہ. بہت شکریہ پیر صاحب آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں